اچھا شاد بھائی اوپر آنے دیں اس کو، اوپر آنے دیں اس کو. اور نہیں آ رہا نا، وہ کار ڈالے گا تو آئے گا نا. نہیں سکی نیچے ہی بھائی ہے، نیچے ہی ہے، ابھی آئے ہیں میں نے دیکھا. کنڈی لگا لیں اس نہیں ہے، کو، اچھا اس کو کنڈی ڈال لیں، کیا کریں پورا آئے گا. یہ وہ جو عثمانی آپ اس صاحب کون ہے؟ کا سوری میں سکی بھائی، اگر اس کنڈی نے صاحب اوپر ہوسٹ آنا ہے. ہوا نا تو جو مرضی کہتے ہیں وہ آ ہی جاتا ہے. جی پرشاسن بھائی آپ سنائے واقعہ. اچھا، سینی صاحب ہے وہ ایک نام انہوں نے پہلے رکھا ہوا تھا ختم نبوت یونیورسٹی، اور پھر ابھی پروفیسر ختم نبوت، وہ کہنے ڈالی ہوئی ہے. اور مناظرے میں یہ بھائی آئی دلیلیں ڈی دے رہے پبلک تھے، کریں. مناظرے میں ہاں دلیلیں دے رہے تھے اجرائے نبوت کی. اچھا اچھا وہ ہار گئے نا، کیونکہ ٹاپک تھا ختم نبوت. اوکے، ادھر دلیلیں دے رہے ہیں اجرائے نبوت کی. وہ واٹس ایپ آپ کے آئی ڈی پر میرے خیال سے پرائیویٹ ہے، پرائیویٹ ہے، وہ ہوسٹ ہی صرف لے سکتا پبلک ہے، کر ہم نہیں لیں، لے سکتے. پبلک کریں گے. پبلک کریں، ہوسٹ تھوڑی دیر نہیں کے لیے ہے. آپ کو اوپر لیتے ہیں، بعد میں پھر پرائیویٹ کر لیں. تھوڑے شیئر آ جائیں بھیجیے جی، آ اپنے جائیں پبلک ہو گئے تو آپ کو اوپر لیتے ہیں. آ جائیں جی بھائی، آ جائیں آ جائیں، جلدی آ جائیں بھائی. سین بیر بھائی کا بھی آج ہم آ سین جائیں بیر جی. روزہ ہے آپ کا؟ آپ روزہ ہے؟ مجھے انسین کریں گے. روزہ نہیں کھولنے نہیں، میں اس کتنا ٹائم ٹائم تو رہ گیا؟ ابھی لاکھ نہیں، ابھی لاکھ تو ہمارا رات 1:30 بجے ہو رہا ہے. ابھی تو اچھا صبح لاکھ کے ان کا 7 نہیں ہے رابطہ آ مجھے جائے گا. واٹس ایپ نہیں شو ہو رہی ہے آپ کی وہ. اب میں نے میں نے بھی انوائٹ چیک بھیج دیا ہے، میں نے بھیج دی انوائٹ ان آپ کو. کا آ جائیں. انوائٹ آ گیا اللہ آ گئے جی، آ گئے، آ گئے جی، آ گئے جی. پیچھے پیچھے ہو جاؤ، ہارڈ پیچھے چلے پیچھے جی، ہو ہم جاؤ. سب کو سارے ہارڈ سب جاؤ میوٹ جی. کر لیں، سب میوٹ کر سب لیں. میوٹ کر لیں گے، سارے کوئی سب بیچ میں میوٹ نہیں کر آئے لیں گا. گے. جی سین فرینڈ بھیا، آپ اچھا جانے اور جی، یہ بٹ صاحب جانے. یعنی آج شہادت میرے حصے میں لکھی ہے آپ نے، ماشاءاللہ سے. چلے جی جبران بھائی، جی انشاءاللہ جی، جبران بھائی بسم اللہ. سب میوٹ. عظیم بھائی انشاءاللہ جی، بسم انشاءاللہ اللہ. جی. جی جی علیم السلام صاحب، علیکم. السلام علیکم. جی 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 السلام سر، کیسے ہیں علیکم. آپ؟ جی شکر وعلیکم اللہ کا، آپ سنائیں. السلام. اللہ کا شکر ہے جی. کیسے ہیں؟ جی کیا شکر لائیں اللہ آج؟ کا. میں نیچے آپ کی باتیں سن رہا تھا، آپ کے کہہ کے بھی سن رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اجازت دیں، ہمیں موقع دیں تو ہم بات کرتے ہیں آپ سے، تو دیکھتے ہیں اچھے پھر. ماحول میں بات ہونی چاہیے جی، اچھے ماحول میں بات ہونی چاہیے کہہ کے. اور آپ کی ٹیم بیٹھی تو ان کے ساتھ ہی لگا رہے تھے، ہم کون سا آپس میں لگا رہے تھے. تو بتائیں جی، آپ کیا لائے ہیں ہمیں کیا سبق سنانے آئے ہیں آج؟ سبق سکھانے آئے ہیں، کیونکہ آپ پروفیسر ہیں تو ہماری جی کون سی اصلاح کریں گے آج، بتائیے. ہاں جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ اصلاح ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس اصلاح کے نتیجے میں جو میں آپ کی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انعامات کا وعدہ کیا ہے قرآن کریم میں. یہ میں نے نہیں کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اگر اصلاح نہیں ہوگی تو وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے انبیاء کے ذریعے، ان سے آپ محروم رہیں گے، اور آپ کی آگے آنے والی نسلیں بھی قیامت تک محروم رہیں گی. تو یہ اصلاح ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں بالکل. کہتا ہوں اپنے جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں کہ بھئی اگر ایک آیت مل جاتی ہے ایسی کہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، جی تو پھر فارغ ہو جاتے ہیں مرزا صاحب، ہماری جماعت بھی فارغ ہو جاتی ہے، پھر میری اصلاح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو تو گیا. اگر نبی آ سکتا ہے تو پھر اجماع جو ہے وہ پھر فارغ ہو جائے گا، اور دوسری طرف اسے اجماع کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اگر اس کو یعنی کہ فہم حاصل ہو جائے کہ بھئی اس عقیدے کی بنیاد قرآن میں نہیں ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہہ دیتا ہوں، بھئی دنیا کی آپ تمام جو کتب ہیں جو لکھی گئی ہیں، جب سے انسان نے لکھنا شروع کیا آج تک، کوئی بھی دلیل لے آئے، اصل بات یہ ہے کہ اس دلیل کا قرآن سے کے ساتھ یعنی کہ اس قرآن میں اس کی جڑ ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں، آپ اگر مجھے کوئی دلیل دینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، پھر ہم بات کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کس چیز کی دلیل؟ اب میں میں نے سنی بات، لیکن تو کوئی ایک بات بتائیے، کس چیز کی دلیل آپ کو چاہیے؟ ختم ہاں میں جی نبوت جو ہے وہ ختم ہوگی، اس کی دلیل چاہیے. جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایسی کوئی دلیل ٹھیک مل ہے. جاتی ہے تو پھر جماعت اچھا فارغ ہو جاتی ہے ہماری. مرزا اچھا، صاحب بھی نہیں گئے. پہلے تو نا بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم کہتے ہیں، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیونکہ جی آپ سے بات کرنے لگے ہیں، ہو سکتا ہے میری زبان میں لکنت آ جائے، الفاظ محدود، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں محدود الفاظ کے ساتھ بھی جو بات کہنا چاہوں آپ کے دل و دماغ تک پہنچ جائے انشاءاللہ وآمین. اچھا، اب دیکھیے بٹ صاحب، دو ٹوک بات کریں گے. عقیدے نہ آپ کے چھپے ہوئے نہ ہمارے، ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ نہیں. صحیح ہے؟
جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک اور ایک ہی اب آیت مجھے نے یہ فیصلہ بتائیے کہ کرنا ہے۔ مرزا صاحب یہ بتائیے، نہیں ہم فلسفہ بھی سمجھیں گے، آیت بھی رکھیں گے، یہ بتائیے اگر نبوت کسی اور کو، یعنی نبوت کی جو ذمہ داری ہے، نبی کی جو ذمہ داری ہے، وہ اگر امت کو ٹرانسفر ہو جائے تو نبوت باقی رہتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے بھیجنے کے قرآن کریم میں کوئی مقاصد بیان فرمائے ہیں، اور امت جو ہے وہ مقاصد، ٹھہریے میں اس طرف آ رہا ہوں نا، امت ٹھہریے آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہے، تو آپ تمہید اور وہ ایکسپلینیشنز، اگر میں آپ کا یہ بھائی اگر نہیں سمجھ پایا نا، یقین جانے میں نے بالکل بنا شرم کھائے آپ سے پوچھنا ہے کہ بٹ صاحب ذرا ایکسپلین کر دیں۔ تو سوال ہے، اور سوال آپ ڈائریکٹ دیجیے گا، اگر میں میں آپ سے پوچھ لوں تو سوال یہ تھا کہ نبی ہوتا تھا اللہ کی کتابوں میں، اللہ کی سنت میں، ٹھیک ہے نا، بلکہ سوال میں تھوڑا دوبارہ ریفریش کرتا ہوں، نبی اگر ذمہ داری غیر نبی کو دے دے تو غیر نبی تو نبی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نبی اگر ذمہ داری اب غیر نبی کو دے دے تو کیا نبی باقی رہ جاتا ہے؟ جی میں اس کا ہی جواب دینے لگا تھا، آپ نے مجھے بات نہیں کرنے دی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بھیجنے کا کوئی مقصد بیان فرمایا قرآن کریم میں، اور وہ مقصد نبی ہی پورے کر سکتا ہے، نہ کہ اس کی امت پوری کر سکتی ہے، اور نہ اس کے جو جانشین ہے وہ پوری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس مقصد میں ایک مقصد یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم جب بھی کسی قوم کو سزا دینے سے پہلے ہمیشہ نبی بھیجتے ہیں تمام حجت کے لیے، اور وہ تمام حجت صرف نبی کے ذریعے ہوتی ہے، نہ کہ کسی خلیفہ کے ذریعے ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی امت کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں پہلی جنگ عظیم ہوئی، دنیا نے ایسی قیامت کبھی نہ دیکھی۔ ایسے نہیں یار آپ مجھے نہیں، یا تو پھر 2 منٹ آپ لے لیں یا مجھے جواب دیا، نہیں ایسے نہیں چلے گی، جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے نا، ایسے بات نہیں چلے گی۔ آپ اپنے 2 منٹ لے لیں، بھائی کوئی 2 منٹ لگانے والا ہے؟ نہیں ٹھہرے نہیں، یہ آپ نے 2-3 دفعہ کیا ہے۔ نہیں، یہ کیا ہوا بات، یہ کیا طریقہ ہوا بات کرنے کا؟ آپ نے جو یہ طریقہ کیا ہوا بات کرنے کا؟ ہم نے بٹ صاحب ایگری کیا تھا کہ ہم 2 ٹوک بات کریں گے۔ ہاں میں 2 ٹوک ہی کر رہا ہوں نا، آپ مجھے بات ورلڈ وار کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی اور میری بات سے، تو مجھے آپ نے ورلڈ وار کا قصہ نہیں سنا۔ نہیں آپ 2 منٹ لیں گے، اس کے بعد 2 منٹ میری بات شروع ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ میں اب خاموش ہوتا ہوں۔ 2 منٹ نہیں کریں گے، نہیں ایسے نہیں ہے، 1 منٹ کریں گے، اور 1 منٹ سے ضرورت پڑے گی تو ہم اگر آپ ٹریک پر بات کر رہے ہوں گے تو آپ کو 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ بھی دے دیں گے، لیکن ورنہ 1 منٹ پہ اکتفا کریں گے۔ تو میرا سوال، میں 1 منٹ کوئی لگانا چاہے تو لگا لے بھائی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے نبی بنائے، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، اللہ نے کہا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالی نبی مبعوث کرتا تھا، اس نے نبی مبعوث کی، اسی نے پھر اگر ذمہ داری اب نبیوں سے اٹھا کر غیر نبیوں کو دے دی، ٹھیک ہے، تو کیا اب اللہ ہی ہوگا نا جو غیر نبی سے وہ ذمہ داری واپس نبی کو دے گا؟ چونکہ یہ تو نبی بنانے کا کام تو اللہ کا تھا، اللہ نے اگر نبی کی ذمہ داری غیر نبی کو دے دی تو غیر نبی سے بھی یہ ذمہ داری اللہ ہی لے کر واپس نبی کو دے سکتا تھا۔ تو یہ کیا بات ٹھیک ہے یا نہیں، اس کا جواب ہے آپ سے درکار۔ اب آپ بات کیجیے جی۔ اب آپ 1 منٹ آپ نے مجھے، ہاں جی اب آپ نے 1 منٹ لگا لیجیے، ہاں جی 1 منٹ دے دیں۔ 1 منٹ لگا لیں۔ ملیم بھائی آپ لگا سکتے ہیں 1 منٹ؟ ملیم بھائی موجود ہے؟ میں مجھے تو لگانا نہیں آتا، میں اپنے پاس ٹائم لگا دیا۔ کیا بات ہے جی جی بسم اللہ۔ جی قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 44 سے لے کر 43 فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ قرآن میں یہ کہیں پہ اشارتاً بھی بات ہوئی ہے کہ اگر نبی اپنی ذمہ داری کسی کو دے دے تو پھر نبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اصول قرآن نے صرف بیان ہی نہیں کیا جس طرف آپ جا رہے ہیں۔
تو اگر آپ ایک آیت بھی دے دیتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ درست ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا تو مدد فارغ، تو بھائی ایک آیت مجھے دے دیں، اور جو آپ نے بھی سوال اٹھایا ہے اگر قرآن میں ایسی کوئی بات ہے تو پھر اس کی طرف مجھے بتا دیں کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. تو اگر نہیں کہہ رہی تو قرآن کا تو فتویٰ جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جو اللہ کی نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، وہ چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے. شکریہ. جی تو دیکھیے میرا سوال تھا بٹ صاحب سے کہ یہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ نبی اللہ بناتا ہے. اگر اللہ نے نبوت کی جو اب ذمہ داری تھی، جو انہوں نے کہا نا حجت تمام کرنے کی، اگر اللہ نے وہ حجت تمام کرنے کی ذمہ داری غیر نبی کو دے دی تو اس غیر نبی سے وہ ذمہ داری واپس لینا بھی اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو میرا جو سوال تھا اس کا جواب مجھے تو ان کی جواب میں نہیں سمجھ آیا. انہوں نے کہا کہ قرآن کے خلاف وَمَن يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کی آیت کو کوٹ کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فاسقون کی آیت کو کوٹ کیا انہوں نے. تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو آپ سے، میں نے ابھی وہ صرف وہ تو ابھی وہ آئے گا جب وہ معاملہ آئے گا اس طرف تو جب جائے. میرا ابھی آپ سے سوال ہے، آپ صاحب بصیرت شخص ہیں، سوال ہے نبی اللہ بناتا ہے، اگر اللہ نے وہ کام جو نبیوں سے لے رہا تھا اب نبی کی امت یعنی غیر نبی کو دے دیا، تو غیر نبی سے لے کر واپس نبی کو دینا بھی اللہ ہی کا کام ہے. تو اس پر دلیل چاہیے ہوگی. پہلے کے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، دوسرے کی آپ مجھے دے دیجئے، تو پھر نبوت جاری ہو سکتی ہے. جی بتائیے. جی دیکھیں، یہی تو میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا. جو کام اس نے نبی سے لینے ہوتے ہیں، جیسے میں نے ایک اشارتاً بات بلکہ واضح بات ہے کہ تمام حجت کی، وہ اللہ تعالیٰ یہ کام نہ امت کو دیتا ہے نہ کسی اور کو دیتا ہے، یہ نبی کا ہی کام ہے. قیامت آئے گی، تمام دنیا تباہ ہو جائے گی، آپ کے عقیدے کے نزدیک نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، تو تمام حجت کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں سزا دیتا ہی نہیں، ختم ہی نہیں کرتا کسی قوم کو جب تک میں نبی نہ بھیج دوں، رسول نہ بھیج دوں. تو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کا اشارتاً بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو اگر آپ مجھے ٹھیک اگلی دفعہ اپنی ٹرم میں بتا دیں کس آیت سے آپ اس اقرار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس آیت کو سامنے رکھ کے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ بتا دیں کہ تمام حجت کے بغیر اللہ تعالیٰ قوموں کو سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی اصول بیان کیا قرآن کریم میں؟ یس ٹھیک ہو گیا. دیکھیے ایک سیکنڈ مجھے اللہ ذرا تعالیٰ ٹائم نے دیجیے گا، قرآن ٹائم نہ مجید کے لگانا. سین اندر بھائی ایک فرمایا. سیکنڈ، سین بھائی کا ٹائم نہ لگائیے گا، مجھے ذرا ٹائم دیجیے گا کائنڈلی پلیز. نہیں جناب، اب ہماری بات شروع ہو رہی ہے، ہو چکی ہے. آپ سر میں آپ سے بات بھائی نہیں کر وہ رہا، بات چل رہی ہے. ہاں جی، میں بات آپ چل سے رہی. بات نہیں کر رہا. ایک سیکنڈ سر، میں یار سر مولم بھائی سے یہ بات کرنے آیا ہوں. ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ ٹائم نہ دیجیے گا. کتوں لگے جی بات کریں. جی مولم بھائی، ایکچولی کل نا میں جب براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا تو پروفیسر صاحب آئے تو انہوں نے پتہ نہیں کوئی مجھے چیلنج کیا تھا تفسیر کے بارے میں. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی میں عربی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو کہتے ہیں آپ کسی مسلمان بھائی کو بتا دیں یا کچھ کر لیں. میں نے کہا بھائی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، آپ نے اس پہ ورکنگ کی ہوگی، میری اس پہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو میں کسی سے بات کر لوں گا تو بتا دوں گا. تو انہوں نے کہا مسلمان کسی کو میرا چیلنج دے دیں. تو اس کے بعد مجھے ٹائم نہیں ملا، ایکچولی میرا یہاں نائٹ تھی، روزے کا ٹائم تھا. تو نیچے بیٹھے جنید بھائی نے ان کو چیلنج دیا، تو انہوں نے کہا نہیں جی میں آپ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں ہے، نہ میں آپ سے بات کروں گا. تو ان سے کائنڈلی بات بعد میں کر لیجئے گا. میں کھلے عام بتا رہا ہوں، سرے عام بتا رہا ہوں. شارپ شوٹر بیٹھے ہیں، مولم بیٹھے ہیں، ساحل خان بیٹھے ہیں، سینبرین بیٹھے ہیں، بھنگ بھائی بیٹھے ہیں. ان سے یار وہ مسئلہ حل کر لینا، کیونکہ کل مجھے چیلنج دے کے گئے تھے، آپ ہار گئے، میں نے آپ کو نشانی بتا دی. اگر آپ نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. مجھے ان کی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی آنیسٹلی اسپیکنگ. ان سے ڈیل کر لینا بعد میں آفٹر. دل بھائی ٹھیک ہو گیا. سب ریکارڈنگ ہے میرے پاس، کوئی بات ہاں نہیں. جی ابھی ٹھیک ہو گیا، یہ بات ختم ہوتی ہے پھر ہم اس پر جاتے ہیں. عظیم بھائی ہاں گو بیک ٹو گو بیک. تھینک یو. جی 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 بس یہ شکریہ. میں نے کہنا تھا. اور ملک بھائی آپ ٹھیک ہو ڈیل گیا، کر چلیں لیجیے. جی 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 برین ٹھیک صاحب آپ کی باری. اچھا جی. تو دیکھیے میں بات کرتا ہوں. دیکھیے شاید 1.5 منٹ لوں اس بار میں، کیونکہ میں اب آپ کے سامنے آیت بھی رکھوں گا اور استدلال بھی رکھوں گا اپنا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ کے رسول سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف کے اندر کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ٹھیک ہے، تمام انسانیت کی طرف ہم نے اے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، بشارہ سنانے والا، خوشخبری جنت کی، نیک کام کر کر اللہ کی رضا پانے کی، اور نافرمانی کر کر جہنم میں جانے کی، ٹھیک ہے۔ اور ہر نبی جو ہے نا وہ اپنی امت پر شاہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھی کہ اللہ کے رسول جو تھے نا وہ تمام انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ ایک فرق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی مزید وضاحت کی، اور بھی آیت ہے لیکن وضاحت میں حدیث سے آپ کو کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ فضلت بست علی الانبیاء، دیگر انبیاء کرام پر مجھے 6 معاملات میں فضیلت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو ظاہر بحث ہے، باقیوں کی ڈسکشن کی بھی ضرورت نہیں، کہ ارسلت الی کافۃ للناس، میں کافۃ للناس ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ان کے جانے کے بعد بھی قائم ہے تو کسی اور کا آنا ان کی نبوت پر ڈاکہ مارنے کے مترادف ہے۔ نمبر 1، یہ نبوت کی ذمہ داری، نبوت کا عہدہ جو تھا یہ ختم ہو گیا، کیسے پتہ چلا؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم نے اسی طرح تمہیں اے امت محمد درمیانی امت بنایا ہے۔ کس کے درمیان؟ ایک طرف ہے باقی انسانیت جو امت دعوت بیٹھی ہوئی ہے، جس تک ابھی تم نے پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جانا ہے، جس کے پاس تم نے بھی قرآن لے کر جانا ہے۔ وہ رد کرتی ہے، قبول کرتی ہے، وہ ان کی قسمت ہے، لیکن تم نے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ آپ کہہ رہے تھے کہ حجت کی ذمہ داری نبی ہی کرتا ہے پوری، اس کے لیے تو پھر ہر دور کے، ہر سال، ہر لمحے نبی کا ہونا جو ہے نا وہ پھر لازم آتا ہے۔ اگر نبی صرف اپنی زندگی کے لیے ہو اور اس کے بعد اگلے نبی تک آنے تک کوئی نبی نہ ہو تو ان انسانوں پر کیا حجت پھر کس کی ہے؟ اس نبی کی نبوت کی ہے، اس کے میسج کی ہے جو جب وہ آیا تھا وہ دے گیا۔ لمبی ہو رہی ہے سیم رین بھائی، آپ پلیز شارٹ کر ہاں لیں۔ ٹھیک ہے، میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جی کنکلوڈ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نبی سے لے کر، چونکہ انہوں نے کر دی تھی پوری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت کے تحت یہ ذمہ داری جو نبی کو دی تھی، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان نبی نے امت کو دے دی، پوری کر دی، اور اس کی گواہی بھی لے لی قرآن نے، حدیث میں۔ جی اس امت کو پھر اللہ تعالیٰ نے اب مسئول کر دیا ہے، بطور حجت بنا کر انسانیت کو پیش کر دیا ہے، اور اس امت کو بتا بھی دیا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، تم اے امت محمد، اب تمہیں میں نے بنایا ہے بیچ کی کڑی، ایک طرف انسان اور دوسری طرف نبی، جیسے کہ وہ نبی تم پر گواہ ہوں گے روز محشر، تم ان پر گواہ ہوگے روز محشر۔ تو اب آپ بات کیجیے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے ایک اصول بیان کیا تھا قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی قوم کو سزا نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، جیسا لوط کی قوم کو، تو نبی بھیج رہا ہے، رسول بھیج رہا ہے۔ اس سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ تمام دنیا نے ختم ہونا ہے، آپ کے نزدیک نبی اور رسول نہیں آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ نبی رسول بھیجنے کے بعد میں ختم کیا کرتا ہوں کسی قوم کو،
تو آپ کا جو استدلال ہے اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر اور نذیر ہیں اور تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں. بالکل یہی ہم بھی مانتے ہیں. اور قرآن، اب یہ آیت نوٹ کر لیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 44، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی، اور انبیاء آتے تھے اور تورات کے تحت یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کسی شریعت والے نبی کی امت میں نبی آ جائیں تو شریعت والے نبی کا اپنا دائرہ، اس کی نبوت کا زمانہ اور اس کا اپنا بلند مقام اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے آ کر آپ کے عقیدے کے نزدیک کہ حضرت موسیٰ کی نبوت پہ ڈاکہ نہ مارا، نعوذ باللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آ کر، حضرت زکریا علیہ السلام نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت کم کیا؟ کیا ان کا بلند مقام کم کیا؟ کیا آپ کے نزدیک تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان انبیاء نے آ کر نعوذ باللہ ڈاکہ مارا ہے؟ تو بھائی میرا جو عقیدہ ہے، قرآن مجھے خوشخبری دے رہا ہے کہ اس عقیدے میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اگر اس امت میں نبی آ جائیں تو نبی کی وسلم کا مقام اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. ان کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. ان کا دائرہ پوری انسانیت پر محیط ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. کیونکہ امتی نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ شریعت والے نبی کا جو دائرہ ہوتا ہے، جو اس کا پیغام ہوتا ہے، اسی کو لے کے آگے چلتا ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے جو بھی باتیں کی ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے کہا جی امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آیت سنا دی ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 30، رسول کہے گا میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار حدیث بھی اس بارے میں ہے. تو حدیث کی طرف میں نہیں جانا چاہتا کہ قرآن کی آیت کافی ہے. رسول کہے گا میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا. اب ترک کیسے کیا؟ علماء جب خراب ہو جائیں تو امتیں تب اس حالت کو پہنچتی ہیں کہ وہ جو روحانی تعلیم ہوتی ہے اس سے دور ہو جاتی ہے، ان کا مطلب تعلق نہیں رہتا. جب تک علماء جو ہے اس حالت میں ہوں کہ نبی اور رسول کا پیغام درست طریقے سے آگے پہنچا سکیں تو پھر نبی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ امتیں جو ہوتی ہیں وہ اس تعلیم پر کچھ نہ کچھ حد تک عمل کر رہی ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے تھے، آپ نے اس دین کے آپ کے علماء نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو اگر میں آپ کے گھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تو میں آپ کا دوست ہوں گا یا دشمن؟ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہوا ہے کہ امت کے یہ حالات ہوں گے، علماء کے یہ حالات ہوں گے. پھر نبی کے آنے کی بشارت بھی دی، وہ مبشر ہے تو انہوں نے بشارت دی نا. تو میں مانتا ہوں کہ نبی کا آنا لازمی ہے کیونکہ بشارت موجود ہے، قرآن میں بشارت موجود ہے. تو آپ آگے بات کریں، پھر آگے چلتی بات. شکریہ. اللہ اکبر. میں نے سوال رکھا تھا کہ اللہ نبی برپا کرتا ہے، اس نے کیے، آخری نبی آ گئے، اللہ پاک نے وہ سلسلہ بند کر دیا. اس نبی کی امت آخری امت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. ان کے جانے کے بعد شہادت علی الناس کی ذمہ داری اللہ نے منتقل کر دی امت محمد کو، اور ان کو بتا دیا کہ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تم پر میرے یہ رسول جو میں نے تم میں بھیجے تھے گواہ ہوں گے روز محشر. تم تک ایمان اسلام آیا، شریعت پہنچائی، اس کے لیے قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف بطور پروسیکیوشن وٹنس اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تو دے دی اور تجھے گواہ کر لیا تھا. وہ وقت تھا محشر کا. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد کے الفاظ بھی کہے تھے. فلیبلغ شاہد الغائبہ کا حکم بھی دے دیا تھا، اور جواب بھی سب نے دے دیا تھا. بلا یا رسول اللہ قد بلغت رسالت وادیت الامانۃ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. یہ ساری بات ہو چکی بھی تھی، ٹھیک ہے نا. اب اللہ نے پھر آپ دیکھیے سورۃ النساء میں غالباً وہ آیت آتی ہے کہ فَإِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ جو ابھی اسی آیت کی ایکسپلینیشن ہے کہ ہم ہر امت میں سے اس کا شہید یعنی اس کا نبی لے کر آئیں گے جو اس کی امت پر گواہ ہوگا، اور آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
इस उम्मत पर बतौर गवाह लेकर आएंगे। तो अल्लाह ने इस उम्मत पर जो गवाह है वो मोहम्मद अरबी को बना डाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो गवाही का अगला हिस्सा जो उनके जाने के बाद बाकी इंसानियत पर होना है वो उम्मत की जिम्मेदारी लगा दी। चुनाचे फरमाया फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हवालाई शहीदा, और उम्मत के लिए फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकुनु शुहदा अलन नास व यकूना रसूला अलैकुम शहीदा। अब दूसरा बात, इन्होंने फरमाया कि वो जनाब सूरतुल इसरा की आयत ये कोट कर रहे थे कि मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सी व मन दल्ल फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, कि हम उस वक़्त तक तो अजाब ही नहीं देते जब तक कि हम रसूल को उस कौम में मबूस ना कर दें। अब ये बात मानते हैं कि ये सारी उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो इधर तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। कौन है ये रसूल? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेसत तो हो गई, बेसत हो गई। अब अगर इत्तिबा ना की, इताअत ना की इन रसूल की जिसकी बेइज्जत की है हमने तुम में, तो रोजे महशर तुम पर इस नबी का गवाह होना हमने लिख दिया है, और इस नबी के जाने के बाद ये जिम्मेदारी उम्मत को दे दी थी। तो इस उम्मत से हम तुम्हारी बाबत सवाल पूछेंगे कि तुमने इनको दिया कि नहीं दिया। जैसे आपका पड़ोसी आपका गिरबान पकड़ेगा, मेरा पड़ोसी मेरा गिरबान पकड़ेगा, क्योंकि इस वक्त रसूल अकरम नहीं थे। तो ये बात मैं यहां पर रोकता हूं। जी।